الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخیافی ہمشیرہ، وہ بھائی بہن جو ایک ماں اور مختلف باپوں سے ہوں اور جلیل القدر صحابیاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان لا کر السابقون الاولون کی صف میں شامل ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت زیرک، بہادر اور صابرہ خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاعری میں بھی ملکہ حاصل تھا۔ کتب و سیرت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فصیح و بلیغ مرثیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور پیغمبر اسلام سے حد درجہ محبت کا جذبہ رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف لوگوں کو اسلام کی جانب مائل کرتی بلکہ عملی طور پر خود بھی ہر معرکہ میں شریک ہوتی۔ جنگ احد میں جب مسلمان شکست کھا کر بھاگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ لے کر لوگوں کو روکنے لگیں اور کہنے لگیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو۔ غزوہ خندق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کا ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو اپنی مثال آپ ہے۔ وہ پہلی خاتون تھی جس نے کسی مرد کو قتل کیا۔ میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند قلعہ میں تھی اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ عورتوں اور بچوں میں موجود تھے جب آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھود رہے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے قریب سے ایک یہودی گزرا اور وہ قلعہ کا چکر لگانے لگا۔ میں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ یہودی قلعہ میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ ہمارے بارے میں اطلاع کر دے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام ضروری امور میں مشغول ہیں، اس لیے آپ اس کی طرف جائیں اور اسے قتل کر دیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بنت عبد المطلب، باخدا آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں اس کام کا اہل نہیں ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب انہوں نے ایسا کہا اور میں نے ان کے پاس کوئی شے بھی نہ دیکھی تو میں نے چپکے سے قلعے کا ایک ستون لیا اور قلعہ سے اتر کر اس شخص کو اس ستون کے ساتھ مارا یہاں تک کہ میں نے اسے قتل کر دیا اور واپس قلعہ میں آ گئی۔ یوں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری نے مسلمان عورتوں اور بچوں کو یہودیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ چنانچہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 73 سال کی عمر میں عہد فاروقی میں ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ قرآن و حدیث کی روح سے امت محمدیہ کا ہر فرد انفرادی طور پر دعوت دین کا داعی ہے۔ امت محمدیہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بساط، استعداد اور صلاحیت کے مطابق اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوشاں رہے۔ اس ضمن میں تمام صحابیات کا اسوہ حیات دائی کے لیے مشعل راہ ہے، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام انفرادی سطح پر بطور دائی سر انجام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مصطفیٰ کو دعوت و تبلیغ کا کام انفرادی اور اجتماعی سطح پر بطور دائی سر انجام
ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔